بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے امام حسن کی شہادت کا کہ کس طرح ظالموں نے امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری دنیا کے باغ کے دو پھول ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن دو جماعت مسلمان میں صلح کرائے گا، اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلیفوں کا دور چلا گیا تو یزید ولید نے چاہا کہ دونوں شہزادوں کو قتل کر دیا جائے کہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق پڑے گا۔ حضرت امام حسن نے فساد کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی تھی، اسی شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائے کہ وہ شریعت کا احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے یزید کو امام حسن سے دشمنی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کی ہاتھ میں آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینہ میں گورنر تھا، امام حسن اور امام حسین سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو امام حسن اور حسین کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ مروان نے اس حکم کو سنتے ہی امام حسن کو مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کو انعام دینے کا وعدہ کر لیا۔ وہ عورت انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن کی بیوی جودہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہی، تمہارے حسن و جمال کی صورت تو تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تمہارے محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس یہاں تم ایک غریب آدمی کے ساتھ گزر کر رہی ہو۔ جودہ نے سانس بھر کر کہا، ہائے میری قسمت، جس سے وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ میری چال میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جودہ نے اسی وقت حضرت فاطمہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ عورت مروان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ جودہ میری چال میں آ گئی ہے اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی ہے۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی، اور اس ظالمہ عورت نے وہ شیشی جودہ کو پہنچا دی، اور جودہ نے موقع پا کر اس زہر کو شہد میں ملا کر امام حسن کو کھلا دیا۔ تمام رات امام حسن الٹیاں کرتے رہے۔ اسی دن سے آپ کو جودہ پر شک ہو گیا، اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیری غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا زہر آپ کے سراہی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس لگی تو آپ نے اس سراہی سے پانی پی لیا۔ پیتے ہی فرمایا، ہائے یہ کیسا پانی تھا، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین آئے تو آپ نے ان کو گلے لگا کر فرمایا، بھائی حسین، میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، پیارے بھائی جان بتلائیے آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی، تم کو اس لیے نہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں کہ ایک بے گناہ کا قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھوں، میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دیتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا، ذرا تم سب الگ ہو جاؤ، اور جودہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے اور آپ نے جودہ سے فرمایا، اے ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کر دیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے یہ ظلم کیا ہے ابھی پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جودھا ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا، وہ آپ کے غم میں رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ پھر تمام گھر والوں سے ملنے کے بعد پھر ایک تعبیز بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت آئے اس تعبیز کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اور امام حسین سے فرمایا کہ میرے پیارے بھائی، طریقہ محمد کو مت چھوڑنا، اس راہ سے کبھی منہ مت موڑنا، مصیبت آئے تو آئے مگر کبھی پیچھے مت ہٹنا، ظالموں کا ظلم سہتے رہنا۔
رہنا مگر کبھی رنجو غم مت کرنا، صبر کرتے رہنا چاہے یہ لوگ کتنا ہی ظلم و ستم نہ کرے، بس طریقہ محمد کو نہ چھوڑنا۔ پھر کہا میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کر دیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ دنیا کو چھوڑ کر اور اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد شہید بن عاص صحابی نے حضرت امام حسن کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی۔ قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین اپنی تنہائی اور بے کشی اور عالیشان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین اور غم زدہ ہو گئے۔ حضرت امام حسن کی وفات کے بعد جودہ کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے جودہ سے کہا اے ظالمہ تو نے بڑا ظلم کیا، اپنے حسین و جمیل شوہر کو قتل کر دیا۔ اے غدار تیرا کیا اعتبار، میں تجھے اس جرم کی سزا ضرور دوں گا۔ یہ سن کر جودہ خبیثہ حضرت امام حسن کے احسانوں کو سوچ کر پچھتانے لگی۔ ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا، نہ دین کی رہی نہ دنیا کی۔ 3 دن کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس بدکار کو گھوڑے کی دم سے باندھ کے گھوڑے کو بھگا دو اور جزیرہ فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دو۔ بس اس کو گھوڑے کی دم میں باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا اور سب کے سامنے سے وہ ظالمہ گھسٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا ہی راستہ گزرا تھا کہ ایک زوردار سے آندھی چلی اور اس کو اڑا کر لے گئی۔ خدا جانے کس زمین پر جا کر گری، کس دریا میں ڈوبی، نہ خدا ہی ملا نہ عیسیٰ نے صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر امام حسن کا واقعہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کریں اور دل سے ایک لائک بھی کر لیں۔